السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سلسلہ میں آج یہاں آپ کے پاس اس حال کے اندر پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے کام کے اوقات میں سے وقت نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات، کچھ حالات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پروگرام کے آرگنائزر اور ڈوڈیال کے جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے آرگنائزر محترم جہاں زیب خالد بھائی کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، باوجود یہ کہ وہ اس علاقے کے اندر خدمت کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف عمل ہیں۔ وہ دسترخوان بھی چلا رہے ہیں، سستے ہوٹل کو بھی چلا رہے ہیں، تندور کا پروگرام بھی ان کا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھائیوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان کا یہ پروگرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا احسن اقدام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا فضل اور خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بڑی وسیع اور عریض کائنات ہے، جس کائنات کا احاطہ شاید انسان کی عقل نہیں کر سکتی، اتنی وسیع اور عریض کائنات کے اندر ہماری زمین جو ایک سیارہ ہے، اس پوری کائنات کے اندر اس زمین کی حیثیت ایک چھوٹے سے نقطے اور ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہے۔
اور اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق اسی زمین کے اوپر کی ہے، اور اس زمین پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک مخلوقات کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور دیگر ہزاروں مخلوقات موجود ہیں، ان تمام مخلوقات کی فائدے کے لیے، نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور ان نبیوں اور رسولوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا کی ہیں جو انسانوں کے لیے بطور سلیبس اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جن میں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور اسی طرح آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں، جو سید الجن والانس ہیں، جو اس کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا کی، جو انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان اس کتاب کو پڑھ کر، اس کتاب کو سیکھ کر، اس کتاب کو سمجھ کر دنیا کے اندر جب تک یہ انسانیت کا سلسلہ چلتا ہے، یہ انسان سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر گامزاں رہ سکتا ہے اگر وہ قرآن کی تعلیمات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، اپنی زندگی کا اس کو لازمی حصہ بنا لے، تو وہ ہر صورت کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ ایک عیسائی مصنف، دانشور، اس نے کائنات کے 100 عظیم انسانوں کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور آج تک جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، خواہ وہ دانشور ہوں، شعراء ہوں، ادیب ہوں، فلاسفر ہوں، انبیاء ہوں، فاتحین ہوں، واعظین ہوں، جتنے دنیا کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اس نے کم و بیش کئی عرب انسانوں میں سے 100 بہترین انسانوں کا انتخاب کیا، اور ان 100 انسانوں میں سب سے اوپر جس شخصیت کا نام مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ نام کس کا ہے؟ وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مصنف عیسائی تھا، مذہب اس کا عیسائی تھا، لیکن جو اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر دنیا کی 100 بہترین شخصیات میں سب سے اوپر اگر نام نامی آیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی چھان پھٹک کے، بغیر کسی سفر کے، بغیر کسی مطالعے کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام انسانیت کے اندر، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دیا۔
یہ کتنے فخر کی بات ہے، یہ کتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے۔ ورنہ آپ سے اور مجھ سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر LOC کے اس طرف لاکھوں کی تعداد میں گائے کے پجاری ہندو موجود ہیں، جن کا عقیدہ توحید شرک پر مبنی ہے، جو روزانہ گائے ماتا کی عبادت کرتے ہیں، جو بندروں، سوروں، ہاتھیوں، سانپوں کی عبادت کرتے ہیں، بت پرست ہیں اور شرک کے اوپر زندہ ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر لیں، دنیا میں جتنے بڑے انسان بن جائیں، اللہ کا قرآن یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب یہ لوگ مریں گے، فوت ہوں گے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے آپ نے اور میں نے کوئی محنت کی ہے؟ کوئی روپیہ، ٹکا، پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے؟ کوئی لائبریری کسی میں جا کر ہم نے کوئی تعلیم حاصل کی ہو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ یہ اسلام کی سمجھ اور اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مفت میں انعام کے طور پہ ہمیں دے دی۔ اب اتنا بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 6.5 ارب انسانوں کو عطا نہیں کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ خوبصورتی میں، وزڈم میں، عقل میں، شعور میں، تعلیم میں، ریسرچ میں گورا ہم سے پیچھے ہے؟ یورپ کے گورے خوبصورتی میں ہم سے کم ہیں؟ رنگ ان کا خوبصورت نہیں ہے؟ تعلیم میں ہم سے پیچھے ہیں؟ عقل میں ہم سے پیچھے ہیں؟ ترقی میں ہم سے پیچھے ہیں؟ کس چیز میں ہم سے پیچھے ہیں؟ آپ یقین کیجئے ہر ایک چیز میں ہم ان سے پیچھے ہیں، ہر ایک چیز میں ہم ان سے پیچھے ہیں۔ گورا سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں، تربیت میں، ترقی میں، پروگرس میں، معیشت میں ہم سے 50 سال آگے چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل ان پر نہیں کیا۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر کیا۔ یہ کرم اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے، لیکن کبھی رک کر، ٹھہر کر، ٹھنڈے دل و دماغ سے میرے محترم بھائیوں سوچو کہ ایک ایسا پہاڑی علاقہ جہاں ہر طرف چٹیل پہاڑ ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے پہاڑوں کے اوپر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کو صاف پانی کا، بہترین میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دے۔ وہ پانی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زندگی کا قرار دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بے شک ہم نے پانی کو، بے شک ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کسی ریگستان کے اندر اللہ تعالیٰ پانی، صاف پینے والے پانی کا چشمہ عطا کر دے، اور اس علاقے کے مکین وہ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس پانی میں گندگی ڈالیں، اس کو ضائع کریں، اس کی ناشکری کریں، تو پھر نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے،
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو ایک مکان بنا کر دیں، ایک گاڑی لے کر دیں، ایک موٹر سائیکل لے کر دیں، اور آپ کی نالائق اولاد اس گاڑی کا غلط استعمال کرے، اس کی شکر گزاری نہ کرے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد سے وہ چیز لے لیتے، چھین لیتے۔ دنیا میں یہی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم نعمت ہمیں عطا کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم نعمت کرتا، میرے محترم بھائیوں، ہم اس نعمت کا سچی بات یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جب ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکروں سے، نعمتوں کا کفران کرنے والوں سے ایک تو نعمت چھین لیتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اوپر سخت سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ قرآن مقدس کے اندر سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کے بارے میں فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی تھی۔ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں پورے عالم کے اندر فضیلت بخشی، پوری دنیا کے اندر ہم نے تمہیں بلند مقام عطا کیا۔ یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کو کیا مقام عطا کیا جس کا تذکرہ تو امت مسلمہ کے سامنے کر رہا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے اندر سے انبیاء کو کھڑا کیا، انبیاء پیدا کیے بنی اسرائیل میں۔ وہ انبیاء آ کر لوگوں کو توحید کا سبق دیتے تھے، اسلام سکھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ نبی اور رسول آئے۔ اب یہ اللہ کی نعمت تھی یا نہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا بھی ہے تاکہ آپ بور نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی بنی اسرائیل کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بنی اسرائیل سے جاری کر دیا، اور نبی اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بادشاہ بھی پیدا کیے، جس طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ یہ اتنے زبردست بادشاہ تھے کہ ان کے زیر قبضہ پوری زمین ان کے قبضے میں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے چرند اور پرند کے اوپر بھی بادشاہیت عطا کی ہوئی تھی۔ یہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوائیں ان کے زیر اثر تھی، یہ ہوا کے تخت پہ سوار ہو کر لمحوں کے اندر کئی لاکھ کلومیٹر دور چلے جایا کرتے تھے۔ یعنی انسانوں پر بھی حکومت، چرند و پرند پر بھی حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوں کے اوپر بھی حکومت۔ مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروائی تھی۔ کتنا بڑا انعام تھا۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، نبیوں کی اطاعت کرنے کے بجائے، تورات اور انجیل کی پیروی کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل لیٹتے ہوئے چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ یقتلون النبیین بغیر حق، وہی نبی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے فرمایا اس کائنات کے اندر سب سے بدترین آدمی وہ ہے، سب سے بدترین مقتول وہ ہے جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے
اور بدترین قاتل وہ ہے جس کے ہاتھ سے نبی قتل ہو جائے۔ کائنات کا سب سے بدترین فرد جس کے ہاتھ سے اللہ کا نمائندہ نبی قتل ہو جائے۔ یہ بنی اسرائیل نبیوں کا قتل عام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک ایک دن میں انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا، ایک ایک دن میں۔ سود کھانا شروع کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا اس کی ناشکری کی، پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پانی کے جاری کیے تھے، اس کی ناشکری کی، آسمانوں سے بادل جو ان کے لیے سائبان بنا کر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی۔ تو قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف طرح کی سزائیں نازل کی۔ ایک سزا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر دشمن مسلط کر دیے۔ کون مسلط کیا؟ دشمن مسلط کیے۔ اور اب یہ بات آپ نے ذرا غور سے سننی ہے، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے وادی طے کے اندر بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، کئی لاکھ لوگوں کا قتل کیا اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی، ان کے گناہوں کی وجہ سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ یہ قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو بے گھر کر دیا، جلا وطن کر دیا۔ ان کے لوگ اپنا سامان اٹھائے ہوئے کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، زمین میں کوئی جگہ ان کو پناہ نہیں ملتی تھی۔ جس جگہ جا کر اپنی یہ بستیاں لگاتے وہاں دشمن ان کو مارتے، وہاں سے بے گھر کر دیتے، بھاگ جاتے یہ وہاں سے۔ یہ کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب میرے محترم بھائیوں، بنی اسرائیل وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پورے عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ بنی اسرائیل کا زوم اور گمان یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں اس زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے یہ ہمارا حق ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہی بڑے اعلیٰ ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم کوئی انسانوں کی اولاد تو نہیں ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا بیانیہ تھا، یہ ان کا شرک تھا، یہ ان کے عقائد اور اعمال کی خرابیاں تھیں۔ ایسی قوم کو جن پر اللہ نے فضل کیا، جب اس قوم نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عبرت کا نشان، میں باقی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آئیں آج پر۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کے لیے، اس آخری امت کے لیے کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ جو نبی آپ کا نبی ہے، جس کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے،
وہ نبی اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ نبی ہے. جو کتاب ہم نے اس نبی پر اتاری ہے وہ کتاب سب سے اعلیٰ کتاب ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا ہے، لیکن جنت کے اندر تم سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگ ہو. جنت کا دروازہ تمہارے نبی نے کھولنا ہے. آخرت میں شفاعت کا حق اور سفارش کا حق تمہارے نبی کے پاس ہے. تم وہ کام کرنے والے لوگ ہو، تمہارے خصائل، خوبیاں، اوصاف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو عطا کی تھی. بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، دعوت کا کام کرنے والے. یہی خوبی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی کہ یہ نیکی کا کام کرنے والی امت ہے. قصص الانبیاء بیان کر، سابقہ انبیاء کے واقعات اور قصے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ اگر تم سیدھے رستے پر رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سب سے پہلے داخل کرے گا، اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پلائے گا، جنت کے بالا خانوں میں داخل کروائے گا، اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کرے گا. اور بالفرض اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر پیچھے پلٹ کر یہودیوں، عیسائیوں، بنی اسرائیل کا انجام دیکھ لو، اللہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عیسائی کائنات کا سب سے عظیم انسان قرار دے رہا ہے، اللہ تو قرار دے ہی رہا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک عیسائی مصنف غیر جانبدار انداز میں تحقیق کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی قرار دیتا ہے. اس عظیم ہستی کی محبت آپ کے اور میرے دل میں کتنی ہے؟ یہ سوال نمبر 1 ہے ہم سے. اس نبی کا حکم ہے اپنا عقیدہ، اپنا کنسپٹ اللہ کے بارے میں بالکل صاف اور شفاف رکھو. اللہ اس کائنات کا تنہا، اکیلا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، فریاد رس، گنج بخش، بیماروں کو شفا دینے والا، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کرنے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، گداگروں کو اقتدار پہ بٹھا کر بادشاہ بنانے والا، بادشاہوں کو تخت سے اتار کر قتل گاہ میں کھڑا کرنے والا، بے نیاز بادشاہ. اس کائنات میں کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ ہندو کہتے ہیں بت لائق ہے، مسلمان کہتے ہیں گنا درخت لائق ہے، بڑی جھاڑی لائق ہے، اونچی ڈیری لائق ہے، بابا سائیں لائق ہے، کوئی ملنگ لائق ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، بلکہ سارے انبیاء کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں اکیلا خالق ہے، اکیلا عبادت کے لائق، اس کائنات میں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حتیٰ کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی. ایک صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے واپس لوٹے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا ہوا تھا، لوگوں کے انتظام و انصرام چلانے کے لیے. کافی مہینوں کے بعد جب واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. سلام کرنے کے بعد آپ کو سجدہ کر دیا. کیا کیا؟
سجدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یمن کے اندر دیکھا کہ یمن کے لوگ اپنے بڑوں کو، اپنے روسا کو، اپنے سرداروں کو، اپنے وڈیروں کو سجدہ کرتے ہیں، جب ان سے ملاقات کرتے ہیں ماتھا جھکاتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، جبین نیاز جھکاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ سے بڑا تو کائنات میں اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ اب کوئی آج کا بندہ ہوتا کتنا خوش ہوتا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، آپ نے فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے جب وہ آئے اور لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ فرمایا معاذ اگر میں کائنات میں یہ اختیار رکھتا کہ میں انسانوں کو سجدہ دینے کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ کسی کو، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس لیے کہ بیوی کے لیے خاوند سے بڑھ کر کوئی اور آدمی عزت و تکریم کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مجھے دیا ہی نہیں ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ عبادت کا سجدہ ہو سکتا ہے، نہ تعظیم کا سجدہ ہو سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر قبر کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ پھر درگاہ کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ سے کفر کرتا ہے۔ صحابی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرون اولا کے اندر بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو اور بے نمازی ہو، یہ دور دور تک ہمارے تصور میں نہیں تھا۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان بے نمازی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا آج کے دور میں کوئی آدمی کلمہ ہی نہ پڑھتا ہو تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہاں بول نہیں رہے آپ؟ سمجھا جا سکتا ہے؟ ویسے صحابہ کرام نمازی کو ایسے ہی مسلمان سمجھتے تھے، اور بے نمازی کا تو اس دور میں خیر بے نمازی نام کی کوئی چیز، کوئی بے نمازی نام کا کوئی فرد ہوتا ہی نہیں تھا۔ تقریباً 3 ادوار میں جو 3 بہترین دور گزرے ہیں صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا، اس 3 ادوار کے اندر مسلمان نماز چھوڑ دے یہ تصور موجود ہی نہیں تھا سرے سے۔ یہ مسلمانوں میں کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ فتویٰ میرا فتویٰ نہ سمجھنا، میں نے کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کی، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، ہمارے ہاں بے نمازی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے میرے والدین نماز نہ پڑھیں، آپ کے میرے بچے نماز نہ پڑھیں، آپ کے میرے رشتہ دار نماز نہ پڑھیں، آپ کے اور میرے صاحب نماز نہ پڑھیں، کوئی کنسپٹ ہے ہمارے نزدیک؟ کوئی نماز کی اہمیت ہے؟ امت مسلمہ کی 90% آبادی نماز ہی نہ پڑھے۔ ویسے ہم 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں میں 1 ارب 60 کروڑ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں مسلمان۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے؟
اللہ نے جو انعام ہمیں اسلام کی صورت میں دیا، اس اللہ کو ہم نے واپس یہی جواب دیا ہے۔ یہی جواب ہے ہماری طرف سے کہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی، ہم بدلے میں بے نمازی بن کر، متکبر بن کر، تیرے سامنے دن میں ایک دفعہ بھی سجدہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھتے۔ یہ ری ایکشن ہے ہماری طرف سے۔ میرے محترم بھائیوں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز نماز قائم کریں گے۔ جو بھائی وعدہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بے شک نہ کھڑا کریں۔ پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں سناتا ہوں، جو آدمی دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کسی آدمی کے گھر کے پاس پانی، صاف پانی کی ایک نہر گزر رہی اور دن میں 5 دفعہ غسل کرے۔ پوچھا کہ بتاؤ 5 دفعہ دن میں غسل کرنے والے، صاف برفیلے پانی سے غسل کرنے والے آدمی کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ فرمایا جو آدمی دن میں 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے اس کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح صاف ہو جاتا ہے جیسے غسل کرنے والا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اب ہم صاف ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ دوسری نمازی کی خوبی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے دن جب میدان محشر سجا ہوا ہوگا اور میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، ہاتھ میں کوثر کا جام پکڑ کر، جس دن سورج کے نیچے سایہ کوئی نہیں ہوگا، گرمی ہی گرمی، تپش کی تپش، حدت کی حدت، اس دن نماز پڑھنے والے آئیں گے، ان کے جسم کے اعضاء، ان کے چہرے، ان کے بازو، ہاتھ اور ان کے پاؤں ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ایسے چمک رہے ہوں گے۔ اور دور سے آنے والے لاکھوں اربوں انسانوں کے اندر سے اپنی امت کے لوگوں کے چمکتے ہوئے چہرے اور چمکتے ہوئے ہاتھ اور چمکتے ہوئے پاؤں دے کر دور سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ نمازی آ رہے ہیں۔ میں فرشتوں کو کہا گا ان کو آگے آنے دو، ان کے میرے درمیان حائل نہیں ہونا، یہ میری امت کے نمازی لوگ ہیں۔ پھر میں اپنے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا، جو محشر کے 50,000 سال کے دن میں ایک گھونٹ پی لے گا اس کو پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پینا چاہتے ہیں؟ حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس کے لیے انشاءاللہ نماز، اور نماز روٹین کی نہیں، نماز عادت کی نہیں، نماز عادت نہیں ہے، نماز عبادت ہے۔ عبادت بغیر خشوع اور خضوع اور توجہ کے نہیں ہے۔ نماز درخواست ہے، نماز دعا ہے، نماز استعانت ہے، نماز پکار ہے، نماز ڈیمانڈ ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ آپ ڈی سی سے ملاقات کرنے جائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی بغلوں کے نیچے خارش کریں، کبھی بالوں میں خارش کریں، کبھی ادھر دیکھیں، کبھی ادھر دیکھیں، کبھی جمائیاں لیں، 19ویں گریڈ کا ڈی سی آپ کو دھکے دے کر باہر نکالے گا، دفع ہو جاؤ۔ بدتمیز آدمی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ڈی سی کے دربار میں کیسے کھڑے ہوا جاتا ہے؟ کیوں بھائی، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ وہاں انسان ہماتن گوش ہو کر کھڑا ہوتا ہے، پوری توجہ، آنکھیں بالکل جھکی ہوئی اور پورے توجہ کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ 2 مرلے زمین کا ہوتا ہے، مسئلہ ایک چھوٹی سی نقل کے بارے میں ہوتا ہے، اور بیچارہ ڈی سی کیا کام کرے گا؟
کیوں بھائی؟ وہ کوئی کائنات کا بادشاہ تو نہیں ہے نا، وہ چھوٹے سے ضلع کا، وہ بھی کل اختیار اس کے پاس نہیں ہے، اور جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ، للہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر آپ کو مالا مال کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے جب انسان کھڑا ہو اور اس کی کوئی توجہ نہ ہو، کوئی خشوع نہ ہو، کوئی خضوع نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، فرشتے اس کی نماز کو بوریے کے اندر لپیٹ کر، گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر واپس مارتے ہیں، اور یہ نماز بد دعا کرتی ہے، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا، یا اللہ تو اس کو برباد کر دے۔ فرمایا سب سے بدترین چور جو ہے، سب سے کائنات کا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ یہ چور کیا کرتا ہے؟ آدھا رکوع چوری کر لیتا ہے، آدھا سجدہ چوری کر لیتا ہے، قعدہ چوری کر لیتا ہے، جلسہ چوری کر لیتا ہے، آدھے آدھے چوری کر کے آدھے آدھے کرتا ہے۔ فرمایا یہ بدترین چور ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تسلی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، ہوگا انشاءاللہ۔ تیسری چیز، جس طرح میں نے آپ کو بتایا بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، ناشکرہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر کیا ہوتا ہے؟ دشمنوں کو مسلط کرتا ہے۔ عذاب کی مختلف شکلیں آج امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دشمن مسلط کیے ہوئے۔ ہمارے اوپر گائے کا پجاری ہندو مسلط ہے، وہ 75-76 سال سے ہمیں مار رہا ہے۔ عرب کے لوگوں کے اوپر یہودی مسلط ہے، کئی عیسائی مسلط ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، مشرک ہیں، لیکن مسلمانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے دین سے دوری کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت چھوڑ کر غیر مسلموں سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور وہ دشمن ہر جگہ ہمارا قتل عام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم ذلہ، جب تم سودی کاروبار کرو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دو گے، سود کا کام کرو گے، جہاد چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کرے گا، اور یہ ذلت اس وقت تک تم سے دور نہیں ہوگی جب تک تم لوٹ کر اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے۔ مجھے بتاؤ سود سے کوئی آدمی بچا ہوا ہے؟ پوری کی پوری امت مسلمہ کے اندر اس وقت جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے وہ سود کا سسٹم ہے۔ کتنے حاجی، نمازی، کتنے نیک پرہیزگار متقی لوگ انہوں نے جا کر بینک کے اندر اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور مہینے کی قسط 15, 18, 20, 30 ہزار روپیہ نکال کر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں سود کھلا کر۔ حرام سے پلا ہوا جسم کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، سود کھا رہے ہیں ہم، اور یہ نہیں ہے کہ یہ زبردستی ہمارے اوپر مسلط ہے، ہم بائی چائس یہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچنا چاہیں سود سے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم بچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں پر بھی سود کا سسٹم ہے، اور عوام بھی خوشی سے سود کھا رہی ہے۔ اور جہاد کو ہم نے ترک کر دیا، وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں صبح و شام کیا، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام نے ساری زندگی جس جہاد کے عمل کو تھام کے رکھا،
اللہ تعالیٰ نے انہیں شرق و غرب کا مالک بنا دیا، عرب و عجم کا مالک بنا دیا، سمندروں اور خشکیوں کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ وہ جہاد آج امت مسلمہ نے چھوڑ دیا ہے۔ دنیا پرستی، دنیا سے محبت، مال کی محبت، پیسے کی محبت، حکومتوں کی محبت، یہ چیزیں آج امت مسلمہ کے اندر داخل ہو چکی ہیں، اور امت مسلمہ کے بڑے طبقے نے جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تلوار دے کر بھیجا ہوا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تلوار لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ہم امت مسلمہ نے تلوار اٹھانے کو دہشت گردی قرار دے دیا، تلوار اٹھانے کو ہم نے بنیاد پرستی قرار دے دیا، اس کو ہم فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کہتے ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہونے کو ہم شدت پسندی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں ہمیں سزا دلوا رہا ہے۔ دیکھیں آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ 90 لاکھ یہودی ہے، آزاد کشمیر جتنا اسرائیل کا رقبہ ہے، اور مد مقابل 15-18 عرب ملک دنیا کا تیل، گیس، سونا، مضبوط کرنسی، مضبوط فوجیں، اس کے باوجود چھوٹا سا اسرائیل للکار کر روزانہ ہزاروں فلسطینی بچوں اور عورتوں کو قتل کر رہا ہے، اور قریب کنارے پہ کھڑے ہوئے مسلمان ملکوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، صرف مذمت کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ کو مدینہ کے اندر اطلاع ملی کہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک یہودی نے مسلمان عورت کے نقاب کو نیچے کیا ہے۔ یہ مسلمان عورت یہودی کی دکان پر گئی جو سنار تھا زیور دیکھنے کے لیے، 2-3 یہودی تھے، مسلمان عورت کے پردے کو اتارنے کا پروگرام بنایا۔ جب وہ آ کر بیٹھی، اس کے پردے کو، اس کی چادر کو کیل کے ساتھ اٹکا دیا۔ جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، چہرہ بے نقاب ہوا، اس مسلمان عورت نے آواز لگائی، واہ اسلام، ہائے میرا اسلام لٹ گیا، ہائے میرا اسلام برباد ہو گیا۔ اس وقت مسلمان عورتیں بے نقاب ہونے کو اسلام اترنا قرار دیتی تھی، اسلام برباد ہونا قرار دیتی تھی۔ آج تو ہماری عورتیں پوری کی پوری ننگی ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے بازاروں کے اندر عورتیں بے پرد پھر رہی ہیں۔ آج شہری علاقوں کے اندر عورتیں جینز پہن کر، شارٹ پہن کر، بے لباس، ان کے جسم عیاں ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان عورت تھی، جب چہرے سے نقاب اترا، یہودی کی نظر چہرے پر پڑ گئی، کہنے لگی میرا اسلام برباد ہو گیا۔ غیرت مند مسلمان دکاندار پاس کھڑا تھا، اس نے جا کر تلوار نکالی، اس یہودی دکاندار کو قتل کر دیا۔ محلہ یہودیوں کا تھا، بازار یہودیوں کا تھا، 2-4 یہودی اکٹھے ہوئے، مسلمان کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر اطلاع ملی کہ بنو قینقاع کے بازار میں یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کرام کو حکم دیا، تلواریں تھام لو، زینے کس لو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، جہاد کے لیے نکلو۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی قافلہ لے کر، لشکر لے کر
یہودی کے بازار میں گئے اور یہودیوں کے خلاف جا کر قتال کیا، یہاں تک آپ واپس نہیں آئے کہ پورے بنو قینقاع کے اندر سے تمام یہودیوں کو اس پورے علاقے سے نکال کر باہر نہیں جب تک کیا، واپس نہیں آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہودی ہمیں مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، MBS MBZ، جانتے ہو یہ کیا ہے MBS؟ کیا ہے؟ محمد بن سلیمان ولی عہد، نیوم سٹی کا بانی، ویژن 2050، پروگریسو سعودی عربیہ، محمد بن زید، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کنگڈم ٹاور بنانے سے، برج خلیفہ بنانے سے کوئی کبھی بڑا ہوتا ہے؟ یہودی تمہیں تلوے چاٹنے پر مجبور کر رہا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور تم سوائے مذمت کرنے کے، افسوس کرنے کے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے امت مسلمہ پر؟ میرے محترم بھائیوں، آج امت مسلمہ کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری اور بہادر قائد کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کو نور الدین زنگی جیسے فاتح کی ضرورت ہے، اور یہ فاتح اور ایسے لیڈر آپ کو کاروباروں کے اندر اور بازاروں کے اندر اور منڈیوں کے اندر نہیں ملیں گے، یہ آپ کو میدان قتال اور جہاد میں ملیں گے۔ ایسے لوگ جن کے اندر غیرت ایمانی، قوت ایمانی اور جذبہ جہاد موجزن ہوگا۔ آج اللہ کی قسم امت مسلمہ کو ایسے چند ہزار اور چند لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ امت مسلمہ آج سمندر کی جھاگ کی طرح بے وقت ہو چکی ہے۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں میں جذبہ جہاد بیدار نہیں کرتے، غیرت ایمانی پیدا نہیں کرتے، یہودی کا ظلم دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اللہ مجھے موقع دے میں ان یہودیوں کے خلاف جہاد اور قتال کروں، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے میں ان کے خلاف لڑائی کروں، ان اللہ کے دشمنوں کے خلاف قتال کروں۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ہم صرف آنسو بہا کر چپ کر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں ہمارے دل جو ہے وہ نفاق کی کیفیت میں تو نہیں ہے، پھر ہم کہیں اندر سے منافق تو نہیں ہو چکے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم آج امت مسلمہ پر جہاد اور قتال فرض ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ قرآن آج چیخ چیخ کر پکار کر حسنی مبارک کے مصر کے ملک فاتح سیسی سے پوچھ رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ محمد بن سلیمان سے پوچھ رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ ایران کے صدر سے پوچھ رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ کا قرآن پاکستان کے آرمی چیف سے پوچھ رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کیوں نہیں لڑتے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، معیشت پہ راضی ہو گئے ہو، دنیا پہ راضی ہو گئے ہو، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا، اگر تم نہیں اٹھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب کا شکار کرے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ قرآن کی یہ ساری آیتیں کیا غیر مسلموں کے لیے آئی ہوئی ہیں؟
ہمیں کہتے تھے جی آپ قرآن کی آیتیں ویسے ہی کشمیر پہ فٹ کر رہے ہیں. اب یہ قرآن کی آیتیں جس میں اللہ کہتا ہے سسکتے ہوئے، روتے ہوئے، چیختے ہوئے، خاک و خون میں تڑپتے ہوئے بچوں کو چھڑانے کے لیے تم کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ اللہ مسلمانوں سے سوال نہیں کرتا؟ کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، وہ دردناک عذاب اکھنڈ بھارت کا قیام. نہیں اٹھو گے دشمن اپنا ایجنڈا پورا کرے گا. پھر اسرائیل کی سرحدیں فرات سے لے کر نیل تک وسیع ہوں گی. پھر تمہارے نیوم سٹی برباد ہوں گے، تمہارا دبئی نست و نابود ہو جائے گا، تمہارا قاہرہ، قطر، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. تمہارا مسقط، عمان، تمہارے تیل کے کنویں، تمہاری ساری دولتیں دشمن کے قبضے میں چلی جائیں گی. دشمن تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. یعذبکم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں اور اپنے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ ان مظلوموں کے لیے جانی مدد کریں، ان کی اپنی فوجوں کو روانہ کریں. اپنے ہتھیار جو سرد خانوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالیں. ان کو زنگ پڑ چکا ہے، ان کو فنگس پڑ چکا ہے، ان کو باہر نکالیں، ان کو استعمال کریں. کیا تم نے دجال کے خلاف ان کو استعمال کرنا ہے؟ کس لیے یہ ہتھیار اور یہ فوجیں اور یہ طیارے اور یہ ٹینک، یہ توپیں رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو استعمال کریں. آج بچے قتل ہو رہے، امت مسلمہ سسک رہی ہے، بچے چیخ رہے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، یہ پھول جیسی روحیں اللہ کے حضور جب ان کی روحیں پہنچتی ہوں گی، اللہ کی قسم میرا دل یہ کہتا ہے کہ فرشتے بھی کانپ جاتے ہوں گے. اللہ کا عرش بھی ہل رہا ہوگا جب یہ فلسطینی پھول جیسے معصوم بچوں کی روحیں جب عرش بری کی طرف اٹھتی ہوں گی تو فرشتے کانپ جاتے ہوں گے. اتنا ظلم، اور ہم ساکت اور جامد بن کر چپ ہیں. انشاءاللہ ہم نے کھڑا ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ جہاد کی تیاری کرنی ہے. ہر معاملے میں اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے مظلوموں کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پورے آزاد کشمیر میں امدادی کیمپ لگائے. انشاءاللہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے امداد روانہ کریں گے. یہ ہمارے بس میں ہے. انشاءاللہ جتنی ممکن ہو سکے ہم ان کے لیے امداد روانہ کریں گے. ہمارا پہنچنا وہاں مشکل ہے، لیکن جو رجسٹرڈ این جی اوز اس وقت غزہ کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کے دفاتر مصر میں، سعودی عربیہ اور میں مختلف جگہ موجود ہیں، ان کے ذریعے سے یہ امداد جا سکتی ہے، یہ ممکن ہے. تو انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے اور انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر دین اسلام کے کاموں میں ہم حصہ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ونساء للمسلمین. جزاکم اللہ خیر.